مسلمان گروہوں میں بٹ چکا ہے۔ آج کا مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکا ہے۔ آج کل کا مسلمان مختلف جماعتوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے قوم کے لوگوں، آپ کو یاد کرنا ہوگا بغداد کی تاریخ اٹھائیے۔ بغداد کے کتب خانوں میں اتنی کتابیں لکھی گئی تھی کہ وہاں پر کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، مگر جب وہاں کے لوگ منتشر ہو گئے تھے، وہاں کے لوگ قرآن و سنت کی بنیاد پر، اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر اور اپنے خاندان آباء و اجداد کی بنیاد پر انہوں نے الگ الگ پلیٹ فارم بنایا تھا۔ تو چنگیز خان ہلاکو خان کی عورتوں کے ذریعے سے ایک دن میں 18 لاکھ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا تھا۔ ایک بستیوں کو ایک رات میں پیٹرول ڈال کر سارے انسانوں کو، مرد عورتوں کو زندہ جلا کر انہیں بھسم کر دیا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ آپسی لڑائی اور آپسی انتشار نے بڑی طاقت جو وہاں کی تھی، بڑی بڑی کتابیں وہاں پر تھی اور اصول کی کتابیں رکھی ہوئی تھی، ایک مستند اسماء رجال کی کتابیں رکھی ہوئی تھی، احادیث مبارکہ کی تفاسیر کی کتابیں بھری ہوئی تھی۔ مگر جب ایک ایسا نظریہ ان کے دلوں میں اور ان کے قوم سماج کے بیچ میں انگڑائی لینے لگی، تو پھر ظالم چنگیز اور ہلاکو خان 70,000 کھوپڑی انسان کی کھوپڑیوں پر اس کا تخت اور وہ بیٹھتا تھا، اس کی کرسی بچتی تھی۔ اس چنگیز اور اس ہلاکو خان کی یہ تاریخ ہے۔ اور کھوپڑیاں کن کی ہوتی تھی؟ ہماری اور آپ کی کھوپڑی ہوتی تھی۔ ہمارا اور آپ کا سر کاٹ کر، ٹوپی اور داڑھی والے کا سر کاٹ کر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ And divided we fall, united we stand, divided we fall. Definitely, یقیناً اگر آپ بٹ جاتے ہیں تو آپ کمزور پڑ جاتے ہیں، اگر آپ متحد ہوتے ہیں تو آپ ایک مضبوط طاقت بن جاتے ہیں۔ چاہے وہ 313 ہو لیکن متحد ہیں تو 1000 لشکر جرار کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا۔ وہیں پر تعداد میں زیادہ ہے جنگ احد کے میدان میں، لیکن چوک ہو جاتی ہے، 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں، تو وہاں پر آنے والی مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روک دی جاتی، اور پھر 70 صحابہ بڑی بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا جاتا۔ اور آج کیا حالت ہے مسلمانوں کی؟ الگ الگ بٹے ہیں، ہم الگ، ہم سید، ہم انصاری اور ہم شیخ۔ ابھی ہم باقا پہنچے تھے کچھ دنوں پہلے، وہاں پر کسی ہمارے بھائی کو سپورٹ کی ضرورت تھی۔ ہم جب وہاں پہنچے، ہم نے کہا کہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہاں پر انصاری اور شیخ اتنی نفرت ہے ان کے بیچ میں کہ وہ مسلمان دوسرے غیر کو، ان کو چننا، ان کو سپورٹ کرنا، ان سے ہاتھ ملانا گوارا کرے گا، لیکن انصاری شیخ کو نہیں چنتا ہے اور شیخ انصاری سے مدد نہیں مانگتا ہے۔ یہ آج کی تاریخ ہے ہم مسلمانوں کی، اور اسی جرم میں، انہی پاداش میں آج مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا۔ بولنا پڑے گا، نہیں بولیں گے تو آپ کی آنے والی نسل گونگی ہوگی، گونگی زبان ہوگی منہ کے اندر، لیکن وہ کچھ بول نہیں پائے۔ زندہ رہنا ہے آپ کو تو آپ کو اپنی تاریخ کو دہرانا ہوگا۔ اگر آپ کو اس دیش میں دندنانا ہے تو آپ کو اپنی تاریخ اپنے آنے والی نسل کو بتانا پڑے گا۔ ان جلسوں کے منچ سے
جلسہ کرنا گناہ نہیں، جلسہ کرنا پاپ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سامنے رکھ کر کے جلسہ کیا تھا اور تقریر کی تھی اور کہا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں۔ We want to make the human beings on the earth and please suggest me، بتاؤ، ایک مشورہ دے۔ ایک ظاہراً مشورے کی شکل تھی لیکن خبر دینا تھا، کیجئے آپ قوم کو ایک صحیح پیغام دیجئے، قوم کو صحیح دشا میں لائیں۔ صرف جلسوں سے سماعت کی کے اندر اصلاح یا ریفارم نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی سہیوگ کی، آپ کے تعاون کی ضرورت۔ جس ٹاپک پہ میں بولنا چاہتا ہوں اتحاد و اتفاق، یونائٹڈ، یونٹی، یہ ہم مسلمانوں کی بھارت کے اندر بہت بڑی ذمہ داری۔ اگر ہم مسلمانوں میں یونٹی اور اتحاد نہیں ہے، لاکھ تنظیمیں بنا لو، لاکھ ہم اپنے سوسائٹی بنا لیں، ہم اپنے ٹرسٹ بنا لیں، اپنے اعتبار سے کام کریں، بٹ ریزلٹ وہ نہیں آئے گا جو ریزلٹ ملنا چاہیے تھا۔ ہمارے 600 نوجوان، 600 نہیں بلکہ 6000 نوجوان آج بھی معصوم ہیں، نہتے ہیں، تہمت دے کر، آروپ لگا کر انہیں جیل کے کال کوٹھیوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ 6000 نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ کون ان کی مدد کرے گا؟ کون ان کا کیس لڑے گا؟ اور کون ان کے پریوار کو مدد دینے کے لیے آگے آئے گا؟ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھتا ہے یا تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اندر ڈال دیا جاتا ہے، یا اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو دھمکایا جاتا ہے، یا اس کے اوپر FIR کر کے دیش دروہ کا الزام UAPA کے تحت ان کو اندر کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ کچھ دن تک پروٹیسٹ کرتے، احتجاج کرتے ہیں کہ ریلیز فور فلاں، ریلیز فور فلاں، فلاں کو ریلیز کیجئے، فلاں کو چھوڑیے۔ ہفتہ دن 10 دن کے بعد پھر ہمارا وہ آندولن، وہ پروٹیسٹ بھی ہم ڈسٹ بن میں چلا جاتا، اس کے بعد ان کی زندگی تباہ ہو جاتی۔